بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی حبیبہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاذکروا اللہ کذکرکم آباءکم او اشد ذکرا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین، پروگرام ازالہ شبہات کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اور اس کی عنایت اور توفیق سے مسئلہ بدعت پر میں گفتگو کر رہا ہوں۔ جیسا معلوم ہے آپ کو کہ اب میں ان چند مسائل پر گفتگو کر رہا ہوں کہ جس کے اوپر بدعت کے مسئلے پر لکھی جانے والی کتب کے اندر بحث کی گئی ہے اور ان مسائل کو زیر بحث لایا گیا ہے۔ ان میں سے نصف شعبان کا مسئلہ میں نے گزشتہ پروگرام میں ذکر کیا تھا۔ آج ایک اور بہت اہم مسئلہ ہے جس کا میں گفتگو میں کرنے لگا ہوں، وہ ہے مل کر اجتماعی بلند آواز سے ذکر کرنے کا۔ اس کتاب کے اندر جو عبادات میں بدعات ہیں، اس کتاب کے صفحہ نمبر 309 سے یہ مسئلہ شروع ہوتا ہے اور اس کے اوپر انہوں نے کافی بحث کی ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے، کہتے ہیں کہ ذکر کی بدعات اور سنت سے ان کا رد۔ ذکر پر اجتماع یا جمع ہونا ایسی منکر بدعت میں سے ہے کہ دین حنیف میں اس کی بنیاد کسی دلیل پر نہیں ہے۔ تو یہ بدعت ہے بلند آواز سے اکٹھے ہو کر اجتماعی طور پر ذکر کرنا۔ آگے انہوں نے ایک واقعہ بیان کیا ہے، وہ واقعہ بڑا مشہور ہے کہ اس کے اوپر جو انہوں نے دلیل دی ہے وہ یہ دلیل دی ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس ابو موسیٰ اشعری آئے۔ انہوں نے آ کر کہا، مسجد نبوی شریف کے اندر کچھ لوگ ذکر کر رہے ہیں اجتماعی طور پر اکٹھے ہو کر۔ ایک بندہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے اور دوسرے لوگ اس کے پیچھے لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، تو وہ شمار کر کے ذکر کر رہے ہیں۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم مجھے بتانا جب اب وہ دوبارہ ذکر کریں۔ تو جب انہوں نے دوبارہ ذکر کیا، اکٹھے کر اجتماعی طور پر ذکر کیا، تو عبداللہ بن مسعود گئے اور انہوں نے ان سے یوں کہا۔ عبداللہ بن مسعود لوگوں کے پاس سے گزرے تو فرمایا، تمہیں ایسی ہدایت مل گئی ہے جو تمہارے نبی کو نہیں ملی تھی، یا تم نے گمراہی کی دم پکڑ لی ہے اور تم نے یہ بدعت ایجاد کر لی ہے؟ تو ان کو بدعتی فرمایا۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود نے ان سے فرمایا، تم نے گمراہی کی دم پکڑ رکھی ہیں یا اپنے آپ کو محمد کے صحابہ سے زیادہ ہدایت پر سمجھتے ہو؟ انہوں نے تقریباً ایسا ہی فرمایا۔ تو یہ عبد المنعم نے اس کی یہ روایت لکھی ہے اس کتاب کے اندر۔ تو نیچے حافظ زبیر العزی صاحب کہتے ہیں، صحیح البدع والنہی عنہا لابن وضاح۔ تو انہوں نے دونوں روایتوں کے اور ساتھ وہ کہتے ہیں کہ اس کے متعدد شواہد ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں یہ روایت صحیح ہے، یعنی حسن کی نہیں بات ہو رہی، وہ کر رہے ہیں، وہ اس کو صحیح کہہ رہے ہیں۔ اس کے بعد آگے وہ ایک دلیل لائے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ بدعتی حضرات جو ذکر کرتے ہیں اس کی کہیں کوئی دلیل نہیں ہے۔ اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ مسلم شریف کے اندر حدیث ہے کہ فرشتے ذکر کرنے والوں کو تلاش کرتے رہتے ہیں، اور جب ان کے پاس لوگ بیٹھ جاتے ہیں تو ذکر کرتے ہیں، فَإِذَا وَجَدُوا مَجْلِسًا فِيهِ وَذِكْرٌ قَعَدُوا مَعَهُمْ، تو فرشتے ان کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں۔ تو جو مسلم کی حدیث ذکر کرنے والے دلیل میں پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ وہ غلط دلیل ہے، اس لیے کہ یہاں مجلس ذکر سے مراد بدعتیوں کے اجتماعی ذکر والی صوفیانہ مجلس نہیں ہے، بلکہ اس حدیث کا کیا مطلب؟ وہ کہتے ہیں اس کا مطلب ہے تلاوت قرآن، تدریس، قرات، علم فقہ کے تذکرے کی مجلسیں وغیرہ۔ اس میں اللہ یا لا الہ الا اللہ پڑھنا مراد نہیں، وہ تو ذکر کی مجلس ہے۔ فرشتے تلاش کرتے رہتے ہیں جہاں قرآن بیان ہو رہا ہو اور حدیث بیان ہو رہی ہو، فقہ ہو، اور وہاں وہ بیٹھ جاتے ہیں۔ تو یہ انہوں نے اس کے اوپر ایک ابن وضاح کی بھی بات کی اور اس کے اوپر صحیح حدیث صحیح کا بھی حکم لگایا۔ یہی بات یہ میرے ہاتھ میں وہ راہ سنت ہے۔ تو سب سے بڑا مارکۃ الآراء مسئلہ جو انہوں نے جس کو چھیڑا ہے اور جس کے اوپر ان کو بڑا ناز ہے، وہ یہی مسئلہ ہے کہ عبداللہ بن مسعود نے لا الہ الا اللہ
کینکریوں پر 100 مرتبہ ذکر کرنے والوں کو جو اونچی آواز سے ذکر کر رہے تھے ان کو مسجد سے نکال دیا۔ صفحہ 123 کتاب راہ سنت، مولانا سرفراز خان صفتر۔ اب یہ جو ذکر اس کا مسئلہ ہے ذکر کا، اس کے اوپر میں ایک دو احادیث عرض کرتا ہوں۔ زیادہ میں نے گفتگو آج اسی مسئلہ عبداللہ بن مسعود کی روایت پر ہی عرض کرنی ہے، لیکن ایک بات میں یہ پہلے آپ کو بتا دوں کہ ابھی انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو مجلس ذکر ہے، جو مسلم شریف کی حدیث ہے نا، اس کے اندر جس ذکر کا ذکر آتا ہے وہ اس میں نہیں ہے، صوفیوں والی مجلس نہیں ہے، وہ تو قرآن کی تقریر کی، واضح و نصیحت کی، تدریس کا ہے۔ یہ میرے سامنے مسلم شریف ہے، اس کا باب نمبر، یہ کتاب الذکر و دعا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے یہ روایت ہے، بڑی مشہور یہ روایت ہے۔ تو اس کے اندر آپ سب اس کو جانتے ہیں کہ جہاں فرشتے جو ہوتے ہیں وہ تلاش کرتے ہیں مجالس ذکر کو، پھر وہ ایک مجلس ذکر کے اوپر آتے ہیں اور وہاں آ کر وہ اپنے پاروں کے اوپر بچھا لیتے ہیں۔ تو وہاں کیا ہوتا ہے کہ فَيَقُولُونَ جب وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں جا کر، فَيَسْأَلُهُمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِم مِّنْ أَيْنَ جِئْتُمْ، تو اللہ تعالیٰ ان سے سوال فرماتا ہے کہ تم کہاں سے آئے ہو، حالانکہ اللہ جانتا ہے۔ تو اب وہ دیکھیں فرشتے کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ جو انہوں نے لکھا وہ کہہ رہے ہیں یا کچھ اور کہہ رہے ہیں۔ فَيَقُولُونَ جِئْنَا مِنْ عِنْدِ عِبَادِ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ يُسَبِّحُونَكَ وَيُكَبِّرُونَكَ وَيُهَلِّلُونَكَ وَيَحْمَدُونَكَ، وہ کہتے ہیں یا اللہ ہم ایسی مجلس ذکر سے آ رہے ہیں جس مجلس کے ذکر، وہ ایسی مجلس ذکر تھی کہ لوگ لا الہ الا اللہ کا ذکر کر رہے تھے اور اللہ اکبر کا ذکر کر رہے تھے اور الحمدللہ کا ذکر کر رہے تھے۔ اس کا مطلب ہوا کہ مسلم شریف میں جس ذکر کی بات ہے وہ واضح و نصیحت کی، واز کی نہیں ہے۔ کیوں کہ جب فرشتے جاتے ہیں تو وہ یہ نہیں کہتے کہ ہم مجلس واز سے آئے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، مجلس واز بھی ذکر ہوتی ہے، تدریس بھی ذکر ہے، فقہ بھی ذکر ہے، قرآن بھی ذکر پڑھنا ہے، تجوید کی کلاس بھی ذکر ہے، مگر جس ذکر کا اس حدیث میں ذکر ہے نا، خدا کی قسم وہ وہی ذکر ہے جو لا الہ الا اللہ کا ذکر ہے، جو کبرون کا ذکر ہے، جو یحمدون کا ذکر ہے۔ کیوں کہ یہی اس کا وہ جواب دے رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہوا مجلس ذکر کے ساتھ ایک بڑی عجیب بات میں آپ کو بتاؤں۔ ایک دن میں نے کسی بندے کے سامنے یہ بات کی تو میں نے کہا کہ یہ مجلس کے اندر اجتماعی طور پر ذکر کرنا یہ ہے کیونکہ یہاں مجلس ذکر بھی ہے اور وہ لا الہ الا اللہ کا ذکر بھی کر رہے ہیں۔ پہلے تو اس نے وہی بات کی کہ وہ درس کا ذکر تھا، میں نے کہا نہیں۔ اس کے بعد وہ کہنے لگا کہ یہاں جو ہے نا سبحان اللہ الحمدللہ کا ذکر، یہ پتہ کیوں تھا؟ میں نے کہا کیوں؟ کہتا ہے وہ ذکر کلاس تھی تجوید کی لگی ہوئی، لوگ قرآن صحیح کر رہے تھے، تو اچانک کسی کی زبان سے سبحان اللہ یا الحمدللہ نکل گیا، بس وہی فرشتوں نے جا کر بتا دیا۔ کیا بات ہے، میں وجد میں آ گیا یہ بات سن کر۔ یعنی فرشتے کہہ رہے ہیں کہ وَيُحَلِّلُونَكَ وَيُكَبِّرُونَكَ وَيَحْمَدُونَكَ، وہ یہ کہہ رہے ہیں، اور یہ کہہ رہا ہے کہ تجوید کی کلاس تھی تو غلط اتفاق سے کسی سے الحمدللہ اللہ اکبر نکل گیا۔ اگر وہ تجوید کی کلاس ہوتی تو وہ یہ ذکر نہ کرتے کہ کلاس تو تجوید کی تھی مگر کسی سے بس اچانک نکل گیا اللہ اکبر۔ تو یہاں سے جو ہے وہ مجلس ذکر سے اجتماعی طور کا ذکر کا اور ثواب ملتا ہے۔ اب بلند آواز سے بھی ذکر کا ثواب ملتا ہے، وہ کس طرح سے؟ مسند ابو یعلا کے اندر یہ روایت ہے کہ جو ذکر ایک خفی ذکر ہوتا ہے جسے کرامن کاتبین بھی نہیں سن سکتے، اس ذکر کا ثواب 70 گنا زیادہ ہوتا ہے۔ تو اب یہ لازماً بلند آواز کا ذکر تھا، اس لیے تو فرشتوں نے سنا بھی اور جا کر اللہ کی بارگاہ میں اس کی رپورٹ بھی دی۔ تو یہاں مجلس ذکر، لا الہ الا اللہ کا ذکر، اللہ اکبر کا ذکر اور بلند آواز کا ذکر، اس مسلم کی حدیث سے یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ یہ ثابت ہو رہی ہیں۔ اور جو انہوں نے جواب دیا کہ یہ بدعتیوں کا ذکر ثابت نہیں ہوتا، یہ ان کا استدلال درست نہیں ہے۔ اب دوسری مشہور حدیث میں پڑھ رہا ہوں، میں اس کا اشارہ دوں گا، اس کا بھی میں نے اشارہ دیا آپ کو، یہ بخاری میں ہے، لوگ اس کو جانتے ہیں اس حدیث کو۔
ان رفع الصوت بالذکر حین ینصرف الناس من المکتوبات کان علی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم وکان ابن عباس کنت اعلم اذا انصرفوا بذلک. وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فرض نمازوں کے بعد بلند آواز سے انا رفع الصوت رفع الصوت رفع الصوت بلند آواز سے ذکر ہوتا تھا. جب لوگ ذکر کرتے تھے تو مجھے پتہ چل جاتا تھا کہ اب نماز ختم ہو گئی ہے. وہ نماز کے بعد ذکر کرتے تھے. محدثین کہتے ہیں عبداللہ بن عباس بچے تھے، یا تو پچھلی صفوں میں ہوں گے یا جماعت ان پر فرض نہیں تھی، اس لیے وہ جماعت کے ساتھ شامل نہیں ہوئے تھے، اس لیے وہ ذکر کر رہے ہیں. اب یہاں دو ذکر ہوتے تھے نماز کے بعد. ایک اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام استغفر اللہ العظیم، یہ شخصی ذکر تھے، ان کا بھی بخاری مسلم میں ذکر آتا ہے. لیکن یہ جو رفع الصوت بالذکر جو آ رہا ہے نا، اس کا آپ اللہ اکبر ہو یا لا الہ الا اللہ ہو، کوئی ذکر بھی ہو، تھا بلند آواز سے اور تھا سب لوگوں کا اکٹھا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسلام کے اندر ایک آواز کے ساتھ بلند آواز سے ذکر کرنا یہ اسلام کے مزاج کے خلاف نہیں ہے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں موجود اور لوگ ذکر کریں اونچی آواز، جائے عبداللہ بن عباس کے گھر تک، ادھر مجلس ذکر ہو، لا الہ الا اللہ ہو، فرشتے جا کے رپورٹنگ کریں اللہ کی بارگاہ میں، نہ اس مجلس ذکر کو اکٹھے ہو کر ذکر کو نہ خدا بند کرے نہ مصطفیٰ بند کرے. اور جب خدا اور مصطفیٰ اس کو قبول کر رہے ہیں تو اور دنیا میں کون ہے جو اس ذکر کو کہے کہ یہ ذکر درست نہیں ہے. باقی رہے گی عبداللہ بن عباس کی، عبداللہ بن مسعود کی روایت، اس پر تو میں تفصیل سے گفتگو کروں گا کہ وہ حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت اگر صحیح بھی ہو تو جہاں بخاری مسلم کی ذکر حدیث سے بلند آواز سے ذکر کرنا اسلام کے مزاج کے خلاف نہیں ثابت ہو رہا، تو وہ روایت تو ان روایت کے مارز ان کے خلاف ہے. تو جب کوئی روایت صحیح ہے حدیث سے صحیح کے خلاف، خاص کر بخاری مسلم کے خلاف ہو، تو ہمارے شبہ ڈالنے والے لوگوں کے سامنے اگر ہم وہ روایت پیش کریں جو بخاری مسلم کی روایت کے خلاف ہو تو وہ تو کانوں پہ ہاتھ رکھ لیتے ہیں. اور حیران کن بات یہ ہے کہ وہ روایت بخاری مسلم کے خلاف ہے، اب وہ کانوں پہ ہاتھ نہیں رکھتے، اس کو وہ سر پر رکھ کر اٹھا رہے ہیں. تو یہ بات میں نے آپ کو دو روایات بتا دی. اس روایت کی شرح میں حافظ ابن حجر اسقلانی نے اور امام بدر الدین عینی نے اور ابن الجوزی نے بخاری کی شرح میں یہ بات لکھی. وہ کہتے ہیں اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ امام اور مقتدی جب تکبیر کہتے ہیں بلند آواز کے ساتھ تو یہ ذکر کرنا جائز ہے. اور ابن حجر نے یہ کہا کہ ابن حزم کہتے ہیں کہ بلند آواز سے اکٹھے ہو کر ذکر کرنا یہ نماز کے بعد یہ جائز ہے اور یہ مستحب ہے. امام نووی نے کہا کہ یہ ذکر ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، بس تعلیم کے لیے چند دن تھا. مگر امام نووی وہ کہتے ہیں امام شافعی نے کہا، مگر امام شافعی کا یہ قول ہے اور اس پر امام نووی نے کوئی دلیل قائم نہیں کی. اس کے مقابلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں. لیکن اگر امام نووی کی میں بات مانے تو وہ کہتے ہیں وقت ضرورت کے وقت جائز ہے. فتح الباری میں ابن حجر نے بھی یہی لکھا. وہ میں ساری باتیں پڑھ کر نہیں سنا رہا کیونکہ میں نے آگے بہت باتیں کرنی ہیں، تو اس کا مطلب ہوا کوئی جائز ہے. ابن قدامہ الحنبلی وہ کہتے ہیں ذکر بالجہر امام احمد ابن حنبل نے کہا کہ وہ جائز ہے، اور ابن الجوزی نے کہا کہ وہ جائز ہے. وہ کہتے ہیں بلند آواز سے ذکر کرنا مستحب ہے، اسلام کے مزاج کے خلاف نہیں ہے. یہ باتیں میں نے آپ کو بتا دیں. اب ٹائم بڑی تیزی سے گزر رہا ہے اور میں نے باتیں بہت کرنی ہیں آپ سے، اور میں یہ نہیں کرنا چاہتا کہ آدھا پروگرام یہ ذکر پر میں آج کروں اور آدھا اگلے مہینے میں. ایک ہی پروگرام میں یہ ساری باتیں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں. تاریخ مکہ امام فاقہی کی، جن کے حوالے میں پیچھے دے آیا ہوں، جلد 3 صفحہ 9 پر اس کے محقق نے کہا ہے کہ ابن امین نے کہا کہ یہ روایت صحیح ہے. وہ کہتے ہیں مکہ میں ذوالحجہ کے دنوں میں لوگ بازاروں میں بلند آواز سے ذکر کرتے تھے. 10 دن بلند آواز سے جب چلتے پھرتے تو اللہ اکبر لا الہ الا اللہ کہتے. حجاج بن یوسف ظالم کو پتہ چلا تو اس نے کہا بلند آواز سے ذکر کرنا بند کر دو.
اس نے کہا بلند آواز سے بند کر دو، اس ذکر کو اس طرح سے نہ کرو۔ اب یہ جو دلیل میں یہاں سے لے رہا ہوں وہ یہ ہے کہ بلند آواز سے ذکر کرنے کو منع کرنا یہ حجاج کا کام ہے، اور بلند آواز سے ذکر کرنے کو جائز کہنا اور کرنا یہ صحابہ کا، ابن حجر کا، نووی کا، امام شافعی کا، ابن قدامہ کا، امام عبد ابن حنبل کا، اور علامہ شامی کا، علماء احناف کا خیال ہے۔ اب جو سودا کسی کو پسند ہو وہ کر لے۔ اس کے بعد جامع العلوم میں حافظ ابن رجب نے کہا کہ جمع ہو کر ختم قرآن کرنا یہ جائز ہے، اور اگر سب لوگ بیٹھ کر بلند آواز سے ایک ہی ذکر سے قرآن کی بلند تلاوت کریں اکٹھے ہو کر، تو امام اوزاعی سے پوچھا گیا کیا یہ صحیح ہے؟ تو انہوں نے کہا صحیح ہے۔ حرب نے کہا کہ انہوں نے کہا حسن جمیل، اور بعض نے کہا کہ یہ درست نہیں ہے، وہ ہمیں اس سے اختلاف نہیں ہے۔ کتاب کے اندر امام نووی کہہ رہا ہوں، امام شافعی یہ روایت لائے ہیں، وہ کہتے ہیں ابن مسیب، عبداللہ بن عمر، ابو سلمہ، عمر بن زبیر، عروہ بن زبیر، نافع بن جبیر، جب ہلال عید کا نظر آتا تو یہ جماعت کے ساتھ اکیلے اکیلے و فرادہ فی مسجد و ترک والاسواق، وہ اکٹھے ہو کر رفع الصوت بالتکبیر، وہ بلند آواز سے مسجدوں میں ذکر کرتے۔ اس کو ابن قدامہ نے بھی کہا ہے، احناف کی کتب میں بھی یہ باتیں موجود ہیں۔ تو بلند آواز سے ذکر کرنا صحابہ تابعین سے ثابت ہے، اور یہ اسلام کے مزاج کے خلاف نہیں ہے۔ اور میں بڑی دیر ہوئی پہلے یہ میں نے بات کہی تھی، لبیک اللہم لبیک، یہ جو ہم اکٹھے ہو کر کرتے ہیں یہ بھی ذکر ہے، اکٹھے ہو کر کر رہے ہیں، بلند آواز سے کر رہے ہیں۔ اس کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا تھا کہ ایک بندہ کہے لبیک اللہم لبیک اور پیچھے سے لوگ کہیں لبیک اللہم لبیک۔ اس پر پوری دنیا کے مسلمانوں کا عمل ہے، لیکن حافظ انہوں نے لکھا ہے کہ یہ کرنے والا جہنمی ہے، اور جو لبیک اللہم لبیک تلبیہ پڑھتے ہیں اور یہ بدعت ہے، اور جو یہ تلبیہ پڑھنا بدعت ہے۔ 216 میں آپ کو پڑھ کر بتا دوں آپ کو، تو وہ انہوں نے اس کو بھی ذکر کیا جس سے میں استدلال کر رہا ہوں۔ اب انہوں نے تو بدعت کہا، وہ ان کا اپنا مسئلہ ہے، لیکن میں بعض لوگ حلق پھاڑ کے اجتماعی طور پر لبیک لبیک کی جو آوازیں بلند کرتے ہیں، اس سے بچنا چاہیے، یہ بدعت ہے، یہ بدعت ہے۔ بلکہ انڈیویجولی انفرادی طور پر لبیک لبیک کہنا چاہیے، ایک آواز نہ ہو، کیونکہ یہ بدعت ہے، بلکہ ہر انسان دوسرے کی آواز کی پرواہ کیے بغیر خود لبیک کہتا رہے۔ لو جی بات ختم۔ اگر سارے جہان کے حاجی، سارے جہان کے عمرہ کرنے والے جو لبیک لبیک کہتے ہیں، اگر وہ بدعتی ہیں، ان کو پانی نہیں حوض کوثر کا ملے گا، ان کو کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ کے بندو، تو اگر صوفیوں کے اوپر یہ طنز کر دیں کہ ان کو بھی حوض کوثر کا پانی نہیں ملے گا، تو کیا ہوا؟ ان کو تو کچھ سوچنا چاہیے، ان کے دماغ کا علاج کرانا چاہیے، اور کچھ نہیں تو ہمارے دوستوں کو یہ چاہیے یہ ایسے بات کریں، وہ کہیں جی دیکھو یہ لوگ جو ہے نا شبہ ڈالنے والے، ہمارے خوارج دوست، یہ سب حاجیوں کو بدعتی کہتے ہیں۔ وہ کہیں وہ نہیں ہم تو نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں نہیں لبیک لبیک اللہم لبیک وہ اجتماعی طور پر کہتے ہیں، تو اس کا مطلب وہ سارے حاجی عمرہ کرنے والے وہ سارے بدعتی ہو گئے، سارے جہنمی ہو گئے، اور حضور نے تو فرمایا کہ ان کو پانی نہیں ملے گا، یہ ساری حدیث اس کے شروع میں لکھ چکے ہیں۔ تو یہ لبیک بھی اکٹھا ہوتا ہے، تکبیر ایام تشریق کی بھی تکبیریں بھی اکٹھی ہوتی ہیں۔ تو ایام تشریق کی تکبیریں ہوں، اور جب ہلال نیا نظر آئے، نیا چاند ہو، اس رات کو اکٹھے ذکر کرنا، امام شافعی کتاب میں اس کا ذکر کر رہے ہیں۔ اور چھوڑے میں فتویٰ بتاؤں آپ کو، حافظ ابن تیمیہ سے فتاویٰ کے اندر کتاب الذکر و دعا کے اندر پوچھا گیا بتائیں کوئی بندہ جہر سے ذکر کرے، بلند آواز سے ذکر کر رہا ہے، ایک بندہ کہتا ہے یہ بدعت ہے، دوسرا کہتا ہے یہ جائز ہے، تو بتائیں کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں مجلس ذکر کا کرنا یہ عمل صالح ہے بس، اور اس کے اندر وہ جہر کی بات بھی تھی اور خفیہ کی بات بھی تھی۔ اور آگے انہوں نے وہ مسلم کی وہ روایت پیش کی ہے جو فرشتوں والی، جس کا میں نے یہ کہا ہے۔ آگے ایک حوالہ اور کوٹ کرتا ہوں، پھر میں عبداللہ بن مسعود کی روایت کی طرف چلتا ہوں، کیونکہ اس پر اور ایک اور بات روایت میں زیادہ ذکر کر دیتا ہوں۔ حافظ ابن القیم نے مدارج السالکین صفحہ 448 کے اوپر لکھا ہے،
ایک ذکر قلب کا ہوتا ہے، ایک زبان کا ہوتا ہے۔ تو جو زبان کا ذکر ہوتا ہے اس کے اندر دو طرح کا ذکر ہے، ایک ذکر وہ پوری دعائیں پڑھنا ہے، اور ایک ذکر ہے یا اللہ یا رحمان یا رحیم، اللہ تعالیٰ کے اسماء کا ذکر کرنا۔ تو مدارج السالکین میں وہ کہتے ہیں یہ بھی درست ہے۔ اب ایک روایت میں اور جلدی پڑھ دیتا ہوں، اس کے بعد وہ بہت سی باتیں آپ کو میں نے سنانی ہیں۔ ایک روایت حافظ ابن کثیر کی ہے بلند آواز کے ذکر کرنے کی، وہ یوں روایت ہے، بلکہ دو میرا دل چاہتا ہے میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ وہ روایت یوں ہے، پہلی روایت یہ ہے کہ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ نے اس روایت کو مسند احمد کے اندر ذکر کیا، اور طبرانی میں بھی ہے، مسند ابو یعلا میں بھی ہے، اور اس کا اور شعیب الارناؤوط نے کہا یہ حدیث صحیح ہے، وہذا اسناد حسن، یہ روایت صحیح حدیث صحیح بھی ہے، اور اس کی حدیث صحیح ہے اور اس کی سند حسن ہے۔ تو یہ بھی کام میں نے ساتھ کر دیا کہ وہ کیا، وہ روایت کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یومن الی سعد بن معاذ حین توفی، قال جس دن سعد بن معاذ فوت ہوئے، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قبرستان میں گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبر پر کھڑے ہو گئے، فلما صلی علیہ رسول اللہ ووضع فی قبرہ وسوی علیہ سبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فسبحنا طویلا، حضور نے کہا سبحان اللہ، تو ہم نے بھی کہا سبحان اللہ، ثم کبر فکبرنا، حضور نے کہا اللہ اکبر، ہم نے بھی کہا اللہ اکبر۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم عام طور پر تو آپ اس طرح سے نہیں کرتے، آج کیا ہوا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ کے بندے کی قبر جو تھی وہ تنگ ہو گئی تھی، اور میرے تکبیر کہنے کی وجہ سے اس کی قبر کھل گئی۔ اس کے کیا وجوہات تھیں اور کیا بات تھی وہ میں جو ہے نا اس وقت اس بحث میں نہیں جا سکتا، میں معذرت چاہتا ہوں، ورنہ میرے سامنے ہے کہ وہ مع سعد بن معاذ کے لیے کیوں تکبیر کہی گئی تھی، وہ حافظ ابن کثیر نے اس پر تذکرہ کیا ہے۔ اس وقت میں سامنے جو صرف اتنی بات کہنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے وہ یہ ہے کہ حضور نے سبحان اللہ بلند آواز سے کہا، انہوں نے بھی کہا، اور وہ جنت البقیع تو گونج اٹھا ان کے ذکر سے۔ اب لوگ کہتے ہیں جو صوفی جاہلانہ طور پر ذکر کرتے ہیں یہ ان پڑھ ہیں، یہ بدھو ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، وہ زبانیں کستے ہیں، اس کا تو کہیں سے کوئی ثبوت ہی نہیں ہے۔ اگر کوئی ثبوت ہے تو میدان میں لائے، اگر میدان میں لے بھی آئیں تو کیا کوئی مان لے گا؟ کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا، میدان میں لے آئیں تو کون مانے گا؟ ہمارا کام تو اپنا منانا ہے بھی نہیں۔ اب دوسرا واقعہ حافظ ابن کثیر کا میں بتاتا ہوں آپ کو، انہوں نے لکھا تھا وہ جو سورہ آراف کی آیت ہے نا، فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی الذی 157، اس کی تفسیر میں یہ لکھا، وہ کہتے ہیں کہ کوئی صحابہ گئے کیسر روم کے پاس، اور جب وہ اس کے محل میں داخل ہوئے تو وہ صحابہ کہتے ہیں فدخلنا علی رواحلنا، اور پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ حتی انتہینا الی غرفتا، ہم نے دیکھا فی اصلہا وہو ینظر الینا فقلنا لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، تنفدت الغرفہ حتی صارت کانہا ازکن تصفى حریہ فرسل الینا لیس لکم ان تجہر علینا بدینکم، ہم نے اللہ اکبر جب اللہ اکبر اتنی بلند آواز سے کیا تو وہ وہاں پر اپنے محل کے اندر موجود تھا اور وہ لرزنے لگا، اس نے بندہ بھیج کر ہمیں بلایا، ہم اس کے پاس گئے تو اس نے کہا کیف تحیون ما لکم، تم جب بادشاہ سے ملتے ہو تو کیا کہتے ہو، تمہارا سلام کیا ہے؟ تو ہم نے کہا ہمارا یہ ہے السلام علیکم۔ تو پھر اس نے کہا تمہارا ذکر کیا ہے؟ فما اعظم کلامکم، سب سے بڑا تمہارا ذکر کیا ہے؟ تو ہم نے کہا لا